ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی، حالانکہ ان کو تو ممانعات ہیں، ان کو تو مارنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے۔ دوسرا، یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔ تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔